نبیل آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ اماں کی آواز پر ہیلمٹ اٹھا کر پلٹا۔ جی اماں۔ بیٹا واپسی میں یہ شاپر عالیہ پھپھو کی طرف دیتے آنا۔ تمہارے ابو سب کے گرمی کے سوٹ لائے ہیں، اچھا ہے وقت سے پہنچ جائے تو سلوا لے گی۔ عالیہ پھپھو کے ہاں جانے کے خیال سے ہی نبیل کا منہ بن گیا۔ امی آپ بھی نہ، پتہ ہے واپسی میں مجھے گھر آنے کی کتنی جلدی ہوتی ہے۔ دوپہر میں ہلکا پھلکا کھاتا ہوں، بھوک سے حالت بری ہوتی ہے۔ عالیہ پھپھو کا ایک تو گھر اتنا دور ہے، جاؤ تو بندہ کچھ خاطر مدارات ہی کر دے، اتنی دور سے پہنچو تو پھپھو کی بہو تو وہی چائے کے ساتھ شامی کباب، پاپڑ اور پاپ کارن لا کر رکھ دیتی ہیں، اور اگر آپ غلطی سے کھانے پر رک جائیں تو پراٹھوں کے ساتھ وہی شامی کباب اور جو سالن پکا ہو انڈے مرچوں والے کے ساتھ حاضر۔ دنیا بدل گئی ہے، لیکن پھپھو کی بہو کا مینیو نہیں بدلا۔ کیا ہو گیا ہے نبیل، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو امی کیا غلط کہا میں نے؟ تیری پھپھو کو اتنی سمجھدار اور خلوص والی بہو ملی ہے، جب جاؤ خلوص سے جو گھر میں ہو بنا کر رکھتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ تیری پھپھو تو اللہ معاف کرے، چلے جاؤ تو پوچھتی بھی نہیں تھی، کھلانا تو دور کی بات، اور کبھی اگر کھانے پر بلا بھی لیا تو چاول چنتے چنتے ہی گھنٹوں لگا دیتی۔ جب کھانا ملتا تو ذائقہ کیا محسوس کرتے، آنتیں کل پڑ رہی ہوتی، شکر کرو کچھ مل جاتا ہے۔ نبیل کے آج کل پھپھو کے گھر کے خوب چکر لگ رہے تھے۔ وجہ پھپھو کے چھوٹے بیٹے عدیل کی، جو نبیل کا دوست بھی تھا، شادی کی تیاریاں، شاپنگ دونوں دوست مل کر رہے تھے۔ آج وہ پھپھو کے گھر گیا تو وہ پھپھا سے کہہ رہی تھی، آسپا نے پورا گھر کتنے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے۔ آسپا کے جانے کے خیال سے ہی میرے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ گھر داری کیسے سنبھالوں گی۔ پھپھا مسکرا کر بولے، لو یہ کیا بات کی تم نے، ایک بہو جائے گی تو دوسری ماشاءاللہ آ رہی ہے، وہ سنبھالے گی گھر۔ نبیل دل میں سوچنے لگا، چلو اس گھر کے بھی طور طریقے بدلیں گے نئی بہو کے آنے سے۔ عدیل کی شادی میں بھاگ بھاگ کر نبیل نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا، پھر پھپھو بھی چھوٹی والی، یوں ڈبل ذمہ داری۔ عدیل بھی اپنی نئی زندگی میں مصروف، اور نبیل بھی آفس کی طرف سے مہینے بھر کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ ہفتہ پہلے آیا تھا، چھٹی کا دن تھا۔ نبیل سو کر اٹھا تو اماں سے کہنے لگا، اماں پھپھو کے ہاں چلیں گی؟ نہیں بھئی، گھٹنوں میں رات سے درد ہے، اتنا لمبا سفر مجھ سے نہیں ہوگا۔ نبیل نے اکیلے جانے کا ہی سوچا، مگر پھر فون کیا تو پتہ چلا آج پھپھو لوگوں کی دعوت ہے۔ عدیل کہنے لگا، کل شام آفس سے واپسی میں آ جاؤ، میں تو جلدی آ جاتا ہوں، بہت دن ہوئے ہیں، ابھی بہت دن ہوئے آئے بھی نہیں ہو، بیٹھیں گے۔ نبیل نے بھی کل کا پروگرام ڈن کیا۔ دوسرے دن نبیل آفس سے واپسی میں پھپھو کی طرف چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو پھپھا اخبار پڑھ رہے تھے اور پھپھو سبزی بنا رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد عدیل کمرے سے نکل کر آیا، بڑی گرم جوشی سے ملا، نئی بھابھی سے سلام دعا ہوئی، کافی شوق چکچل اور پھرتیلی لگی۔ بھابھی نے نبیل سے پوچھا، بھائی ٹھنڈا چلے گا یا چائے؟ نبیل نے چائے کا کہہ دیا اور سوچنے لگا، ضرور کوئی خاص اہتمام ہوگا۔ عدیل سے باتیں کرتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ بھابھی نے ٹرے میں ایک کپ چائے لا کر نبیل کے سامنے رکھی۔ بھائی پی کر بتائیے گا کیسی بنی ہے چائے۔ نبیل کا تو خالی چائے دیکھ کر خون کھول گیا، اور دوسرے یہ سوچ کر تعریف بھی کرنی ہے۔ چائے پیتے ہی نبیل کھڑا ہو گیا جانے کے لیے۔ ارے بھائی اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ بھابھی چہک کر بولی، کھانا کھا کر جائیے گا، آنٹی نے بس بنا لی ہے سبزی۔ پالک دیکھتے ہی نبیل کا منہ کڑوا ہو گیا۔ معذرت کرتا عدیل پھپھا کو خدا حافظ کہتا گیٹ سے باہر نکلا۔ آج نبیل کو آسفا بھابھی کے کباب، پاپڑ اور پاپ کارن بہت یاد آئے۔ بھوک سے نبیل کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ہم انسان بھی نہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، جو چیزیں میسر ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں کرتے، اور جب وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی تو انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔